بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جا رہے ہیں چترال کی ایک بہت ہی مشہور اور خوبصورت ویلی جس کا نام ہے کیلاش۔ تو ہم نے کل لواری پاس کو کراس کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے رات دروش میں گزاری۔ دروش بھی ایک بہت ہی خوبصورت قصبہ ہے چترال کا، لیکن بدقسمتی سے میں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا، لیکن اگلی بار جب میں آیا تو میں اس قصبے کی لازمی ویڈیو بناؤں گا کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ تو ابھی ہم نے کراس کیا ہے ایون بھی چترال کا بہت خوبصورت قصبہ ہے، اور چترال جانے سے پہلے آپ ایون میں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ ایون کا ایک چھوٹا سا مین بازار ہے، وہ بہت ہی صاف ستھرا اور بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو وہ بھی دیکھنے لائق ہے۔ اس کی ویڈیو بھی ٹائم کم ہونے کی وجہ سے نہیں بنا سکا، تو وہ بھی اسی طرح اگلی بار میں لازمی بناؤں گا۔ ابھی یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایون ہی ہے، کافی بڑا قصبہ ہے لیکن بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور یہاں کے لوگ بھی بہت زیادہ اچھے ہیں۔ کیوں اچھے ہیں یہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ ابھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ دروش سے یا لواری پاس سے چترال کی طرف جا رہے ہیں تو رستے میں چترال جانے سے پہلے تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر آپ لیفٹ سائڈ کو نیچے اتریں گے ایون کی طرف، اور ایون میں سے گزر کے آپ کیلاش کی طرف جائیں گے۔ مجھے تھا کہ ہم چترال سے آگے جائیں گے، میں بھی بھولنے لگا تھا، لیکن جیسے ہی ہم وہاں سے تھوڑا سا آگے گئے اور میں نے دوبارہ مناسب سمجھا کہ کسی سے پوچھ لوں، تو میں نے وہاں پہ لوگ کھڑے تھے، لوگ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ روڈ جائے گا نیچے کی طرف اور یہ ایون میں سے ہو کر کیلاش کی طرف جائے گا۔ ابھی وہ سامنے دیکھیں کتنی اونچی پہاڑی تک گرینری ہے، اور جہاں جہاں بھی گرینری ہے وہاں پہ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جب بھی آئیں ایون کو اسپیشلی ٹائم دیں۔ کیلاش تو آپ نے جانا ہی ہوگا لیکن ایون کا وزٹ بھی لازمی کریں۔ بادل بھی بہت زیادہ گہرے ہیں اور دعا ہے کہ بارش نہ ہی ہو، اگر بارش ہوگی تو کافی مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ جو اتنی اونچائی پر گھر بنے ہوئے ہیں ان کے لیے پانی کا اسپیشل انتظام کیا ہوتا ہے انہوں نے، ان کو پائپ کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی اونچائی پر پانی جانے کا بہت مسئلہ ہوگا تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ نارمل روٹین ہے کہ ہر جگہ اونچائی پر پائپ کے ذریعے پانی اوپر جاتا ہے۔ یہاں پہ دونوں سائیڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا کھالا بنا ہوا ہے، تو یہ پیچھے سے چشمے سے پانی آتا ہے اور یہاں سے ہو کر گزرتا ہے، اور یہ سیدھا ٹربائن کو بھی جاتا ہے اور ٹربائن چلتی ہے اور اس سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے جو کہ یہ لوگ یوز کرتے ہیں۔ زیادہ تر یہاں پر جو کرنٹ استعمال ہوتا ہے وہ لوکلی پروڈیوس ہوتا ہے، تو یہاں پر یہی چھوٹی چھوٹی سی ٹربائنیں لگی ہوتی ہیں جو ان علاقوں کی اپنی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اچھا، تو اب میں آپ کو ایون کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کیسے اچھے ہیں لوگ۔ اب ہم جا رہے تھے تو ہمارے پاس کافی سامان تھا، تو ہم نے ایک بندے سے پوچھا کہ سامان رکھ لیں ہمارا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم دکان جو بند کر کے ہم جا رہے ہیں۔ تو ہم پھر اگلے بندے کے پاس گئے تو ان سے بولا تو وہ کہتے یار ہم رکھتے نہیں ہیں، لیکن آپ ایسا کریں ہمیں آئی ڈی کارڈ دکھائیں تو پھر ہم رکھ لیں گے۔ ہم نے ان کو آئی ڈی کارڈ دکھایا اور اپنا بیگ ان کے پاس رکھ دیا۔ تو وجہ یہ تھی کہ یہ تھوڑا سا بارڈر ایریا ہے اور یہاں پر لوگ تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی ایسی ویسی چیز نہ کوئی رکھ جائے تاکہ بعد میں ان کو کوئی ایشو بن جائے، تو اس لیے انہوں نے آئی ڈی کارڈ چیک کرنا مناسب سمجھا، اور ہم نے بھی اس بات کا مائنڈ نہیں کیا۔ ہم نے بھی بہت خوشی ہوئی کہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ویریفائی کیا، تو انہوں نے اس کے بعد سامان رکھ لیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اگر میں سفر کی بات کروں تو جو سفر ہے کیلاش کا وہ ابھی تک تو نارمل ہی ہے، صرف ایک چڑھائی تھی جب ایون سے ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو پہلی چڑھائی کافی زیادہ تھی، تو وہاں پر تھوڑا سا مسئلہ ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، بس تھوڑا بہت ہے، لیکن اس کے بعد نارمل ہے۔ روڈ کچا ہے، پکا بالکل بھی نہیں ہے، تو اس حساب سے آپ نے اپنی تیاری کر کے آنا ہے۔ خزاں کا موسم چل رہا ہے اور انار اور ناشپاتی اپنے جوبن پر ہیں۔
تو جگہ جگہ پر زیادہ تر انار کے پودے ہیں سڑک کے دونوں طرف۔ یہاں کے بچے بہت ہی خوبصورت اور سلجھے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے ہاتھ ہلا رہے تھے اور بائے بائے کر رہے تھے ہمیں۔ تو میں نے اکثر علاقوں میں دیکھا تھا کہ چھوٹے بچے ہیں نا، وہ اگر کسی ٹورسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ مانگنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بس بچے تھوڑا سا بگڑے ہوتے ہیں اور کوئی بات نہیں، لیکن یہاں کے بچے بہت ہی سلجھے ہیں۔ ان کو کوئی چیز بھی دیں تو یہ آسانی سے لیتے نہیں ہیں، بڑے ہی انسسٹ کرنے کے بعد ان کو دینی پڑتی ہے کوئی بھی چیز۔ میں تو اپنی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، اور اگر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہے یہاں پر۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں چھوٹی سی کاریں ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گزری تھی، انہی پہ لوگ سفر کرتے ہیں، اور یہ پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ کرائے کا مجھے ایسا نہیں پتہ ابھی، کیونکہ میں نے پوچھا نہیں، اور نہ ہی مجھے یہ پتہ ہے کہ اسپیشل اگر آپ جیپ لیتے ہیں تو وہ کتنا کرایہ لے گی۔ اس کے بعد باقی رہا کہ کتنا ٹائم لگے گا کلاش جاتے تک، تو وہ بھی ہمیں پہنچ کر پتہ چلے گا، اور باقی میں اپنا فیڈ بیک دوں گا کہ روڈ کیسا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس یہ بھی کریں گے کہ وہاں پر کوئی ہوٹل بھی ہیں رات سٹے کرنے کے لیے یا نہیں۔ تو چلیے میرے ساتھ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ یہ جو سارا چترال کا علاقہ ہے، کیونکہ یہ گلگت کے ساتھ ہے، تو اس کی جو زمین اور پہاڑ ہیں یہ تقریباً گلگت سے ملتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ گلگت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چترال میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن چترال کی اپنی خوبصورتی ہے اور گلگت کی اپنی۔ تو آپ کو گلگت اور چترال دونوں کو وزٹ کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو ہماری ویڈیوز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ہی یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے، صرف آپ کے لائکس چاہیے اور سبسکرائب چاہیے۔ چیک پوسٹ آ چکی ہے یہاں پہ، ہم نے یہ دریا کو کراس کرنا ہے اور اس کے بعد سیدھا کلاش کو روڈ جائے گا۔ لکڑی کے پل ہی استعمال ہوتے ہیں یہاں پر، اور گلگت میں زیادہ تر آپ دیکھیں کیونکہ یہی پل فیزیبل ہوتے ہیں یہاں پر، اور یہ بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ یہاں سے گاڑیاں بھی گزرتی ہیں اور پیدل لوگ تو گزرتے ہی ہیں۔ یہ اسی پل کے ساتھ دوسرا پل ہے، اور میرے خیال سے یہ پرانا ہے اور ٹوٹ چکا ہے، اس لیے یہ استعمال نہیں ہوتا۔ تو پچھلے والا پل ہی گزرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پیچھے لیویز کی چیک پوسٹ تھی، انہوں نے ہمیں روکا اور آئی ڈی کارڈ وغیرہ چیک کیے، اور ہم سے تھوڑا بہت پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو ہم نے بتا دیا، ایسا کوئی بڑی پرابلم نہیں ہوتی، تھوڑا بہت ویسے ہی وہ انکوائری کرتے ہیں۔ اور میں چیک پوسٹ پہ آ کے کیمرہ اس لیے بند کر لیتا ہوں کہ ایک بار میں جب سوات میں انٹر ہو رہا تھا تو وہاں پر لیویز کی کافی بڑی چیک پوسٹ ہے، تو مجھے نہیں تھا پتہ، میں نے اپنے موبائل سے ایک پکچر بنا لی، تو انہوں نے روک لیا اور کہتے کہ آپ کیوں پکچریں بنا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ویسے ہی ہم پکچریں بنانے کے لیے تو جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر الاؤ نہیں ہے، آپ آگے جا کے بنا سکتے ہیں، تو ابھی والی جو پکچریں ہیں یہ آپ ساری ڈیلیٹ کر دیں۔ تو پھر میں نے ڈیلیٹ کر دی، اور بس یہی تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا، تو اس سے پتہ چل گیا تھا کہ چیک پوسٹ کی آپ نے پکچر نہیں بنانی، کیونکہ یہ تھوڑا سا سیکیورٹی ایشو ہے، اور اچھی بات ہے کہ آپ نہ بنائیں، کیونکہ یہ سارا کچھ ہماری سیفٹی کے لیے ہے۔ ابھی کافی زیادہ خطرناک روڈ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور نیچے بہت زیادہ گہرائی ہے، اور گزرنے کے لیے جو جگہ ہے یہ بھی بہت کم ہے۔ میرے خیال سے اگر یہاں سے ایک گاڑی گزرے تو 7 موٹر سائیکل بڑی مشکل سے گزرے گی، ہو سکتا ہے کسی جگہ پر نہ بھی گزرے۔ تو یہاں پر بہت ہی محتاط ڈرائیونگ کرنی پڑ رہی ہے۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اور یہاں پر کوئی آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار کوئی بندہ آتا جاتا نظر آ جاتا ہے، لیکن فی الحال کوئی گھر نہیں ہے یہاں پر۔
تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے چھوٹے سے کوئی نہ کوئی گھر آ جاتا ہے، لیکن ایسا کوئی بڑی آبادی نہیں ہے یہاں پر۔ سامنے خوبصورت سی چھوٹی سی زرخیز جگہ نظر آئی ہے، جہاں پر فصلیں اگائی گئی ہیں اور درخت بھی ہیں۔ کافی دیر کے بعد یہ جگہ دیکھی ہے اور آنکھوں کو سکون ہوا ہے مکئی کا سیزن اس ٹائم عروج پر ہے اور فصل جو کہ پک کر تیار ہو چکی ہے، ابھی تھوڑی دنوں میں اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی۔ تھوڑی تھوڑی جگہ ہوتی ہے ان کے پاس، تو یہ زیادہ تر مکئی، آلو اور ٹماٹر اس طرح کی چھوٹی موٹی سبزیاں اور فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ مکئی جو ہوتی ہے یہ اپنے سردیوں کے سیزن میں استعمال کرتے ہیں، ساری سردیاں یہ مکئی کا آٹا بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ انجوائے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا سفر بھی کر رہے ہیں۔ راستہ بہت خوبصورت ہے اور آپ کو ٹائم گزرنے کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا۔ چھوٹی سی مسجد ہے اور ایک پیارا سا گھر ہے، سامنے دکانیں بھی ہیں۔ آج دکانیں بند ہیں، پتہ نہیں کیوں، شاید آج جمعہ ہے، مجھے آئیڈیا نہیں آج کیا دن ہے، تو اسی وجہ سے شاید دکانیں بند ہیں۔ یہاں پر گھروں کا آرکیٹیکچر دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیسے چھوٹے چھوٹے پتھر اتنی اچھی طرح جوڑ کر اور ساتھ لکڑی استعمال کر کے انہوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی مضبوط اور پیارے گھر ہوتے ہیں۔ ابھی کافی دیر ہو چکی ہے، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے ہمیں، تو ابھی تک کوئی بھی کلاش کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور راستے میں کوئی اتنے خاص لوگ ملے بھی نہیں ہیں کہ کسی کے پاس رک کر پوچھ لیا جائے کہ کتنا آگے سفر رہ گیا ہے۔ کلاش کے ہر موسم کی اپنی ہی خوبصورتی ہے۔ اگر آپ خزاں میں آئیں گے تو کچھ اور خوبصورتی ہوگی، اگر آپ بہار کے سیزن میں آئیں گے تو ہر طرف گرینری ہوگی اور وہ بھی بہت خوبصورت ہوگا۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ صرف ہم بہار میں ہی جائیں تو یہ بات غلط ہوگی، خزاں میں بھی یہ جگہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی موسم میں آئیں گے اور آپ کو الگ ہی خوبصورتی ملے گی۔ ابھی ہم چلتے چلتے کچھ باتیں اپنے پچھلے ٹور کی کر لیں کہ پچھلے دنوں ہم نے کیا کیا ہے۔ تو پچھلے دنوں میں ہم نے سوات کو ایکسپلور کیا ہے، جس میں معلم جبہ، ماؤنٹن لیک، بحرین، اس کے بعد جارگو واٹر فال، گبین جبہ اور اس طرح کے بہت سارے ٹورسٹ پوائنٹ کو ایکسپلور کیا ہے۔ اس کے بعد ہم کمراٹ بھی گئے ہیں، اور اس کے بعد لواری پاس کو ہم نے کراس کیا ہے دیر سے، وہ بھی ویڈیوز میں نے ساری اپلوڈ کر دی ہیں، اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ بھی جا کر لازمی دیکھیں۔ اور آنے والے دنوں میں ہم چترال کو ایکسپلور کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم جائیں گے گلگت کو۔ تو اسی طرح میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، کیونکہ آپ کو ہر روز نئے سے نئی جگہ کی ویڈیوز ہم دکھاتے رہیں گے۔ جیسے جیسے جا رہے ہیں آگے اور گرینری آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور کافی خوبصورت جگہیں دکھنے کو مل رہی ہیں، تو ابھی لگ رہا ہے کہ ہم کلاش کے تقریباً پاس پہنچ چکے ہیں، اور امید ہے کہ ہم تھوڑی دیر بعد کلاش میں موجود ہوں گے۔ تو ابھی یہ فرسٹ پارٹ ہے، اس کے بعد ہم کلاش کے لیے ہم نے سیکنڈ پارٹ بنایا ہوا ہے، تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو وہ بھی لازمی دیکھیے گا۔ اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کلاش کے لوگ کیسے رہتے ہیں، ان کے ڈریس کیسے ہوتے ہیں اور ان کے گھر کیسے ہوتے ہیں۔ کچھ گاؤں شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ کافی سارے گھر ہیں اوپر بھی اور نیچے دریا کے پاس بھی، تو یہ میرے خیال سے کوئی نہ کوئی گاؤں ہی ہوگا۔ یہاں کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ اتنی اچھی جگہ پر اور خوبصورت پرفضا جگہ پر رہتے ہیں، اور تھوڑی بہت مشکلات بھی ہوتی ہیں، ظاہری بات یہاں پر کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور اس کے علاوہ سردیوں میں کافی سردی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت خوبصورت جگہ ہیں اور اللہ پاک کی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ ہمارے پاس اتنی سخت اللہ پاک نے دی ہے کہ ہم ان جگہوں کو ایکسپلور کر سکیں، اللہ پاک کی قدرت کو دیکھ سکیں، اور جانا بھی چاہیے، اور زندگی میں سے اپنی تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے اپنے لیے اور قدرت کو دیکھنا چاہیے۔
آبادی کافی دیر سے شروع ہو چکی ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں آ رہے ہیں، لیکن ابھی کیلاش تھوڑا دور ہے، تقریباً میں 15 سے 20 منٹ لگ چکے ہیں وہاں سے، تو ابھی تک کیلاش تھوڑی دور ہے۔ ہم نے راستے میں پوچھا ہے تو وہ کہتے تھوڑا ٹائم لگے گا اور آپ پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ اسکول سے بچوں کو بھی چھٹی ہو چکی ہے اور جا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کو، لیکن یہاں کی یہ خاص بات یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، کسی بھی گاؤں میں، وہاں کے بچے اسکول ضرور جائیں گے۔ لیکن سوات میں نے دیکھا تھا کہ جو دور دراز کے لوگ ہیں ان کے بچے بہت کم اسکول جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنی فیسیلیٹیز نہیں ہیں اور وہ بہت اونچے پہاڑوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے اسکول جانا آسان نہیں ہے۔ ابھی تقریباً کیلاش کا علاقہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے گاؤں آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں، تو اگر میں آپ کو سفر کا فیڈ بیک دوں تو سفر بہت ہی اچھا تھا، بہت پیاری جگہ تھی راستے میں اور بالکل بھی ٹائم فیل نہیں ہوا۔ یہاں پر ہم پہنچے ہیں تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے میں۔ راستہ جو تھا، روڈ اتنا اچھا بھی نہیں تھا اور اتنا برا بھی نہیں تھا، میڈیم تھا، بس ایک آدھ چڑھائی زیادہ خراب تھی، تو ہم ایزیلی پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ اپنی گاڑی پر بھی آنا چاہ رہے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی کاریں ہیں وہ یہاں پر آتی ہیں اور کچھ اتنا خاص کرایہ نہیں لیتی، مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنا کرایہ ہوگا۔ تو اس کے علاوہ آپ جیپ بھی رینٹ پر لے سکتے ہیں اور یہاں تک آ سکتے ہیں۔ اس سے اگلی ویڈیو ہماری کیلاش کی، وہ بھی لازمی دیکھیے گا۔ ہمارا یہ سفر اسی طرح جاری رہے گا اور آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔